ہم چلتے ہیں تصوف کی طرف. اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو واضح کرتا چلوں کہ تصوف میں لفظ تے، صاد، واو اور فے، تے، صاد، واو اور فے، جس کو مل کے تصوف بنتا ہے، 4 حرف ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ یہ تصوف کے حرفوں کے اندر ہی سارا صوفیزم چھپا ہوا ہے. سبحان اللہ. اس میں ولایت بھی ہے، اس میں فقیری بھی ہے، اس میں درویشی بھی ہے، اس میں قطبیت بھی ہے، اس میں قلندریت بھی ہے، اس میں ابدالیت بھی ہے. یہ سارا تصوف کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. اب اس کو اڈاپٹ کیسے کرنا ہے؟ ویری گڈ. یعنی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ کچھ بھی آؤٹ آف دا باکس چیز نہیں ہے. نہیں، پہلے ہمیں شریعت کو اپنانا ہوگا، امپوز کرنا ہوگا، وارد الوجود کرنا ہوگا. تصوف کا ہرگز مطلب شریعت سے فرار نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. یہ جو کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں کسی کو الزام نہیں دوں گا، کہ جو کہتے ہیں کہ شریعت کے بغیر یہ جو صوفیزم ہے یا روحانیت ہے اس میں یہ معاف، نہ، کوئی معافی نہیں ہے. شریعت کے بغیر کوئی معافی نہیں ہے. شریعت ہے تو طریقت اور معرفت اور حقیقت پہ فائز ہوگا. اللہ اکبر. ہاں جی. تو تصوف میں ہم 4 حرف کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. ہم تے سے سٹارٹ کرتے ہیں. تے سے. اچھا، شریعت میں بندہ پہنچ رہا ہے، اس کے اندر اپنی منازل طے کر رہا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ بھی بن رہا ہے، مومنیت کے درجے پہ بھی فائز ہے، صاحبان تقویٰ تک بھی پہنچ چکا ہے، متقی اور پرہیزگار بھی بن گیا ہے. یعنی پہلے انسان کے تقاضے پر پورے کر رہا ہے، پھر مسلمان کے تقاضے پورے کر رہا ہے، پھر مومنیت کے تقاضے پورے کر رہا ہے. اچھا، مومنیت کے تقاضے کرتے کرتے پھر وہ صاحبان تقویٰ کے درجے پہ چلا جاتا ہے. صاحبان تقویٰ، جس کو ہم متقی کہتے ہیں. متقی کہتے ہیں. اب صاحبان تقویٰ کے درجے پہ جب فائز ہو چکا ہے تو وہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ظاہری شریعت پہ آ چکا ہے. ظاہری شریعت پہ، کیونکہ شریعت کا جو باطن ہے وہ روحانیت ہے. یعنی یہ وہی بات ہوگی کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ. بے شک. تو یہ تقویٰ ایک نیکسٹ ورژن برگزیدہ بندوں کے لیے ایک سند ہے، ایک اتھینٹیکیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ درجہ متقی، درجہ صاحبان تقویٰ تک پہنچ چکا ہے. اب وہ متقی چھوٹا ہے یا اس سے بڑا ہے یا اس سے بڑا ہے، یہ درجات اللہ رب العزت عطا کرتا ہے. اچھا، یہ شریعت کا پورا کرائٹیریا ہے. اچھا، شریعت کے کرائٹیریا میں صاحبان تقویٰ تک پہنچ چکا ہے. اب ایک بندہ کہہ رہا بھائی مومنیت، مسلمانیت اور صاحبان تقویٰ سے آگے میں باطن کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں جو اسلاف نے کیا. جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. اب وہ کیا تھا؟ وہ روحانیت کے اوپر فائز تھے، شریعت کے ساتھ ساتھ روحانیت کو بھی اڈاپٹ کیا. اب اس روحانیت کو، یعنی شریعت ظاہر ہے، روحانیت باطن ہے. صحیح. شریعت ظاہر ہے، روحانیت باطن ہے. اب باطن میں سب سے پہلا اصول تصوف کا تے ہے، اور اس تے کا مطلب ہے توبہ. اچھا، تقویٰ نہیں، توبہ. ہاں جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کو تو اپنا چکے ہیں، اب ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. روحانیت کے اندر، باطن کے اندر ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. گو کہ وہ پیچھے سے شریعت پر پابند ہے لیکن روحانیت کے اپنے قانون ہیں. یہ وہ کون سی توبہ ہے؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو، جی ٹھیک ہے، تو اس میں آپ دعا مانگتے ہو، ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بے شک آپ نے توبہ کی. بے شک. ٹھیک ہے، آپ نے حج کیا، اس میں بھی اپنے گناہوں کی توبہ کی. بے شک. ٹھیک ہے، زکوٰۃ سے اپنے مال کو پاک کیا. ٹھیک ہے، اسی طرح جہاد سے، جہد سے نکلا، کوشش سے نکلا، کوشش کی، وہ بھی آپ نے کر دیا. اب کیا ایسی چیز رہ گئی تھی کہ تصوف میں ہمیں دوبارہ سے توبہ کرنی پڑ رہی ہے؟ یہ توبہ کا کون سا مقام ہے؟ بالکل. یہ آپ نے جو ظاہری میں بات کر رہا ہوں، ابھی 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہر کی زندگی ایسے سمجھ لیں کہ سمندر کے کنارے پہ کھڑے دیکھ کر آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہر ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ یار میں سمندر کی تہوں کے اندر اب میں سفر کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کی گہرائی میں جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس کی گہرائی میں جانے کے لیے بھی ایک نیا انتظام کرنا ہوگا. آپ کو نئے طریقے سے اپنے سٹانس کو، اپنے
سانس کو، اپنے جسم کو اس طرح عادی کرنا پڑے گا کہ آپ سمندر کی وہ آخری تہہ تک کیسے پہنچیں گے، کیونکہ آپ ظاہر سے باطن کی طرف جانے لگے ہیں، ظاہر سے باطن کی طرف جانے لگے، روحانیت کی طرف جانے لگے ہیں. تو اس کا پہلا قانون ہے توبہ. اور توبہ دیکھیں ایسی توبہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ تحریم کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ سورہ تحریم کی آیت ہے چھوٹی سی، کہ اے ایمان والو اللہ کے سامنے، اللہ کے آگے خالصتاً توبہ کرو. توبۃ نصوحا، نصیحت پکڑنے والی توبہ. اب روحانیت کی توبہ بڑی سخت توبہ ہے. شریعت کی توبہ تو کر لو پھر کر لو پھر کر لو، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے نا. تو ادھر وہ غفور الرحیم، ادھر بھی غفور الرحیم ہے، لیکن ادھر کی جو منزل ہے وہ کٹھن ہے. وہ میں اس کی مثال ایسے دوں گا اپنے ینگسٹر کو، اپنی نئی جنریشن کو، کہ جب تصوف کی راہ کے اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں، اس کی منزل کو پانا چاہ رہے ہیں، تو وہ توبہ ایسے ہوگی کہ وہ رو کر اور اللہ کے حضور اس طرح پیش ہوگا کہ یا باری تعالیٰ، جو میرے سے قصدن غیر قصدن غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہو گئی ہوں، یا باری تعالیٰ آج میں معافی مانگتا ہوں. رو رو کر گڑ گڑا کر جب وہ توبہ کرے گا، تو جس دن وہ توبہ کر کے اٹھے گا تو پھر اس کی نیت یہ ہوگی کہ آج وہ دنیا میں نیا شخص آیا ہے، آج اس کی نئی پیدائش شروع ہوئی ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اس کی نئی پیدائش شروع ہوئی ہے. تو اب توبہ دنیا میں آ گیا، اب اس نے توبہ کر لی تو توبۃ نصوحا والی توبہ کرے گا، نصیحت پکڑنے والی توبہ، کہ اب اللہ سے بالکل معافی مانگ لی کہ یا باری تعالیٰ میرے سے اب کوئی غلطی جو ہے وہ سرزد میں نہیں کروں گا. یعنی اپنی کمٹمنٹ پہ اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ توبۃ نصوحا والی توبہ جو ہے اس پر فائز ہو جائے گا. تو یہ پہلا نقطہ ہے توبہ کا، یہ پہلا نقطہ ہے توبہ کا. اب توبہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس توبہ کو انڈرسٹینڈ جو کر رہا ہوں، بڑی خوبصورت بات حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا، اس کے بعد میں نے اپنے رب سے جو غفور الرحیم تھا گر گڑا کر توبہ کی، اس کی معافی مانگی، اور اس کے بعد پوری زندگی میں وہ گناہ نہیں کر پایا. انسان کی کیا مجال ہے جی؟ مثال آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ گناہ کرے یا نیکی کرے، یہ رب کی توفیق ہے جو اس کو روکے رکھی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پوری زندگی مجھ سے وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوا، تو میرے اندر یہ معیار طے ہوا کہ اس دن میری وہ توبہ قبول ہو گئی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جو تصوف کی توبہ سے جو چیز میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، جو ایک عام انسان، آج کا انسان جس کی جو معاشیات میں پھنسا ہوا ہے، جو سوشلزم میں پھنسا ہوا ہے، جو معاملات میں پھنسا ہوا ہے، یا جو بہت سی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس مقام توبہ پہ پہنچ جاؤں جس کے بعد میں اپنے آپ کو اس معیار پہ کھڑا کر لوں کہ دوبارہ مجھ سے وہ گناہ سرزد نہ ہو. تو بالکل آپ نے درست فرمایا. دیکھیں جب راہ سلوک پہ چلنا ہے نا، توبہ کے جب راہ سلوک پہ چلنا ہے، صوفیزم پہ چلنا ہے، تو یہ توبہ ایسی ہے کہ ظاہری توبہ بھی کرنی ہے اور باطنی توبہ بھی کرنی ہے. ظاہری باطنی، ہاں. اب ظاہری توبہ روحانیت کے اندر کیا ہے کہ میری آنکھ کی توبہ، میں اپنی آنکھ کی توبہ کروں گا، میری آنکھ کوئی برائی نہ دیکھے. میری زبان کی توبہ، میں زبان کی بھی توبہ کروں گا، میری زبان کوئی برائی نہ کرے، کوئی گالی نہ دے، کوئی غیبت نہ کرے، کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی کسی کو نقصان پہنچانے والی بات نہ کرے جس سے کسی کا عزت نفس مجروح ہو جائے. اسی طرح کانوں کی توبہ ہے، برے الفاظ نہیں سنوں گا. یہ روحانیت کے اندر اتنی اسٹرکٹنس ہے کہ یہ کرنی پڑے گی، تبھی تو راہ سلوک پہ آئیں گے نا. ایسے آسان تھوڑی ہے ہر بندہ راہ سلوک پہ آ جائے. شریعت تو ہے نا، وہ تو چل رہی ہے. اب راہ سلوک میں آپ دیکھیں کہ توبہ ظاہری بھی ہے اور قلبی بھی توبہ ہے، روحانیت بھی توبہ ہے. اچھا، اس کا دوسرا درجہ شروع ہوتا ہے سواد کا. سواد، ہاں جی. تے کے بعد ہمارا تصوف کا سواد آتا ہے. سواد کا مطلب ہے صفائی قلب. صفائی قلب، اپنے دل کو صاف کرنا. دل برائیوں سے زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے بندے کا. بالکل ٹھیک ہے. اب اس زنگ کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت کہتا ہے، فرماتا ہے، اللہ بذکر اللہ لا تطمئن القلوب، اللہ، کہ
قلوب کو اطمینان جو ہے وہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی کامیابی ہے. تو ذکر ایسی چیز ہے جو بندے کے قلب کو صاف کر دیتی ہے. اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر. اب اللہ کا ذکر دو طرح کا ہے. ایک ذکر الہی ہے اور دوسرا فکر الہی ہے. اللہ اکبر. اب ذکر الہی یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھو، ذکر الہی ہے. گفتگو کرو، ذکر الہی ہے. آج ہم بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، ذکر الہی ہو رہا ہے. صحیح. اب جہاں بیٹھے ذکر الہی شروع کر دو، اللہ کی گفتگو کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کرو، قرآن کی بات کرو، اسلام کی بات کرو. ذکر الہی ہے. اور فکر الہی ہے کہ جب سوچ رہے ہو تو تب بھی اللہ کی ہی سوچ ہو اور اس کے حبیب کی ہی سوچ ہو کہ میرے نبی کیسے پیتے تھے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، وہ کیسے چلتے تھے، ان کا سیرت کا طریقہ کار وہ اپنے جسم پر وارد الوجود کیا جائے. یہ آسان طریقے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر تو بندہ یہ سمجھ لینا کہ اب صفائے قلب یا شریعت کو اپنانا ہے تو میں کہتا ہوں کہ صرف نیت کا فرق ہے. کھانا کھا رہے ہیں، صرف بسم اللہ پڑھ لیں اور سوچ لیں کہ آپ سرکار کیسے کھاتے تھے. چلنا کیسے ہے، یعنی میں یوں کہوں گا کہ اتنی آسان نہیں کہ بندے کا کھانا بھی عبادت، بندے کا چلنا بھی عبادت، بندے کا سونا بھی عبادت. یہ تو اتنی آسانیاں دی ہیں. یہ تو اسلام ہے ہی آسان، مشکل تو ہم لوگوں نے خود بنایا اس کو. لیکن ابھی آپ اس سے پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے، ہم دوبارہ پیچھے چلتے ہیں، دوبارہ واپس آئیے، کہ تصوف میں جو توبہ ہے وہ بڑی اسٹرکٹ قسم کی توبہ ہے. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات سواد میں نے ایک چیز انڈرسٹینڈ کر لی کہ آپ نے ایک معیار طے کر دیا، ایک میزان بنا دیا کہ آج سے یعنی میں شریعت کے تمام پیرامیٹرز پہ پورا اتر رہا ہوں، لیکن آج سے میں اپنے قلب کو اس طہارت پہ لے کے جانا ہے، اس پاکیزگی پہ لے کے جانا ہے کہ مجھے یہ معیار طے کرنا ہے کہ میری فکر میں رب کی تعالیٰ کی ذات ہو، اور میرے مائنڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کس طرح کیا، اور میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس چیز کو اڈاپٹ کروں، ان کے طریقے کو اڈاپٹ کیا. تو سواد سے جو چیز ہم لوگوں نے انڈرسٹینڈ کی وہ یہ تھی صفائے قلب، اپنے دل کی صفائی، اور وہ ذکر اللہ سے ہے، فکر اللہ سے ہے. اللہ. اس کے بعد واو آ گیا. واو ہے جی، اس میں وصف صفت کو کہتے ہیں، اور کچھ واو کا معنی ولایت سے بھی لیتے ہیں. تصوف کی واو ولایت بھی ہے اور وصف بھی ہے. وصف ولایت. ہاں. اب وصف کیا ہے؟ بڑا آسان ہے، یہ بھی آگے سارے آسان ہی ہے کام. اچھا. وصف کیا ہے کہ بھائی وصف الہی اڈاپٹ کرنا ہے. اللہ مہربان ہے، تم بھی مہربانی کرو. اللہ رزق دے رہا، تم بھی لوگوں کو رزق بانٹنا شروع کر دو. اللہ احسان کر رہا، تم بھی احسان کرو. اللہ معاف کر رہا، تم بھی مخلوق کو معاف کرتے چلے جاؤ. بھائی جو صفت الہی ہیں اس کو اڈاپٹ کر لو. یہ وصف ہے نا. اچھا، اس کا وصف الہی حاصل کرنا اور آسان طریقہ ہے کہ آپ، کیونکہ روحانیت کے اندر یا شریعت کے اندر دیکھا جائے تو ہمیں ایک استاد محترم کی ضرورت پڑتی ہے. بے شک. جو رشد و ہدایت دے. ہمارے شیخ ہوں یا رشد و ہدایت کرنے والے استاد محترم ہوں جس سے ہم سیکھیں. تو یہ وہ طریقہ کار زیادہ جلدی سکھاتے ہیں. کیونکہ وہ ایک ہلکا احباب ہوتا ہے، تو بندہ جب بیٹھک میں بیٹھنا شروع ہوتا ہے تو وہ اس کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے اس کو پہلے صفت الہی تک پہنچنے کے لیے پہلے صفت مشائخ پیدا کرتا ہے کہ میرا مشائخ جو ہے نا، میرا استاد، اس کے اندر یہ صفت ہے، میں بھی یہی کروں گا، یعنی کروں گا. جو امیجیٹ انسپریشن ہے جی ٹھیک ہے، تو وہ وہیں سے شروع کر لیں، وہیں سے شروع کر دیتا ہے. اس کے بعد صفتیں گزرتی صفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا ہے کہ آپ سرکار میں جو صفتیں تھیں ہم اس طرح کی تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی نقل تو اتار سکتے ہیں، قریب ترین. تو اسی طرح یہ ایک سفر ہے صفت الہی کا. تو صفت الہی جب اڈاپٹ ہو جائے تو پھر تو مقام آ جاتا ہے. یعنی آپ نے یہ کہا کہ رب کی صفت ہے معاف کرنا. تو ایک عام انسان جو اپنے ریگولر زندگی کو گزار رہا ہے، اگر اس کے قریبی یا کسی بھی انسان سے کوئی خطا ہو گئی تو وہ اس کو معاف کرنا سیکھے، کیونکہ یہ صفت الہی ہے. رب تعالیٰ کی ذات رازق ہے،
تو وہ لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز، ان کے لیے کاروبار کی اپرچونیٹیز، ان کے لیے رزق کی آسانیاں بنانے کی کوشش کریں. جس طرح بابا جی فرمایا کرتے تھے، بابا اشفاق احمد صاحب، کہ اللہ پاک تمہاری زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے. یہ بہت بڑی بات تھی کہ آسانیاں بانٹنا جو ہے. صحیح، بالکل. تو یہ وصف الہی وہ ہے کہ جو آپ نے اپنے اندر اڈاپٹ کرنی ہے جی، اور اس میں دوسروں کے لیے آپ نے میکسیمم اویلیبلٹی رکھنی ہے. جی بے شک. اب ہم فا کی طرف یا فے کی طرف. ہاں جی، واہ. اس کے بعد جی فے کا ورڈ ہے، یہ اس کا مطلب ہے فنا. تصوف کے اندر ایک فنا کا لفظ ہے. اچھا، فنا کا لفظ جو ہے نا، حرف جو ہے، یہ اصل میں اس کا آغاز جو ہوتا ہے یہ عشق، پیار، محبت اور مودت پہ فائز ہوتا ہے. فنا اس وقت ملے گی جب اپنے مشائخ سے محبت کا انداز، اس کے اندر عشق پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، تو پھر فنا کی طرف، منزل کی طرف اور راغب ہوگا. تو اس مقام پہ عشق جو ہے وہ ضروری ہے، اور سب سے آسان طریقہ عشق الہی حاصل کرنا ہے، قربت الہی حاصل کرنا ہے. تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، ان سے محبت کی جائے، یہ سب سے بڑا اصول ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور اصول بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور آسان کر دوں میں، بسم اللہ، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے، اہل بیت سے مودت کرو، مودت اختیار کرو، محبت کرو، عشق کرو. تو یہ عشق سکھاتا ہے فنا کا مقام. عشق کا مقام ایسا ہے کہ کہیں پہ وہ بندہ اس مقام پہ چلتا ہے کہ جب اس کا محبوب بول رہا ہوتا ہے تو وہ رونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ بول رہا ہوتا ہے، اگر وہ کسی حالت میں بھی ہے، کبھی وجدانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کبھی اس کا رونا رکتا ہی نہیں، تو وہ اپنے محبوب کی خاطر رو پڑتا ہے. وہ اس کا رونا جو ہے نا، وہ بھی ایک تلاوت ہے، وہ اس کا رونا بھی تلاوت ہے محبوب کے لیے. تو عشق الہی حاصل کرنا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا، اور یہ عشق سکھاتا ہے فنا کا مقام. تو وہ فنا جو ہے، فنا سے ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلا مقام فنا سے فنا فی الشیخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ مرشد یا اس کا استاد محترم، پھر فنا فی الرسول کے مقام پہ پہنچتا ہے. آپ سرکار دو عالم وسلم کی محبت اتنی کہ اس کے اندر فنا ہونے کو جی کرتا ہے. پھر فنا فی اللہ کا مقام آتا ہے. فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ کی منزل شروع ہوتی ہے، جو یہاں سے ختم اور وہاں سے شروع ہوتی ہے، کہ فرمایا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ واپس لوٹا میری طرف اس حالت میں کہ تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی. آخر جی ناظرین، آج ہم نے تصوف پہ بات کی. آئی ہوپ بہت ہی خشک ٹاپک تھا، لیکن اس کو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے سید منیر علی گیلانی صاحب نے اس کو ڈسکرائب کیا. آپ کے ذہن میں جو بھی کویشچن آئے ہوں گے پلیز کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. آپ کی کمنٹس ہمارے لیے فیڈ بیک ہے، اور اس کو ہم اور جو ہے نیکسٹ انٹرویو میں اس کو کنڈکٹ کریں گے. تصوف سیریز کا بھی سٹارٹ ہے. آج صرف تصوف کا تعارف ہوا ہے. نیکسٹ ورژن میں ہم انشاءاللہ اس کی اور ڈیٹیل میں جائیں گے. آپ کے بہت امپورٹنٹ ٹائم کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. شکریہ. علی جعفر اور سید منیر علی گیلانی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. تھینک یو.